السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی گود بھی بھر دے۔ یہ لڑکی کسی سے بھی کچھ نہیں کہتی تھی لیکن دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں عطا کر دے۔ دوستوں، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید اب بھی رہتی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کبھی حاتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو لوگوں سے چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتہ داروں اور ہمسایوں کی باتیں جلتے پر تیل کا کام کرتی اور اس کی ساس کچھ باتیں بعد میں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے تانوں میں بھی اور شدت آ گئی۔ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا زندگی بھر بے اولاد رہے گا۔ آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے جو اسے اس بانجھ سے پالا پڑ گیا۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہیں پر لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہی سوچنے لگے کہ یہ اپنے دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے انہیں دیکھ کر روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں ہے جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آج اس کے آنسو بھی سارے بند توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جس نے اسے کبھی بھی تانا نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، وہ اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ سب کہنے لگے اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری جگہ شادی کرائیں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت میں بھی اسے طلاق دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد
ضرور ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور ہی نہیں ہے تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ دوسری شادی کر لو، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے کسی بھی صورت میں وہ دوسری شادی کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر کوئی خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد ذہن ہی نہیں بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ بھی نہ بولا جائے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، پھر سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، تو پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتی رہیں، مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتی رہی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو پکار کو سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسپتال کے فرش پر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھ گناہ گار کی سن لی۔ تو دوستوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ بس کچھ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ برا کریں، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں ضرور مانگا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین، اللہم آمین۔ آپ تمام سے بھی درخواست ہے ایک بار اس دعا پر آمین ضرور کہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔